شیطان کو کون دفنائے گا اور اس کی قبر کہاں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کو غائبانہ طور پر سب جانتے ہیں۔ وہ قابل نفرت ہستی ہے جس کا نام ہے ابلیس، اور یہ شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رحمت الہی سے ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا۔ شیطان بھی اسی ابلیس کو ہی کہتے ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں شیطان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، یعنی انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بدبخت شیطان کے ماں باپ کون تھے، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا، شیطان کو موت کب آئے گی، اس کا انجام کیسا بھیانک ہوگا، اور شیطان کو کون دفنائے گا، اور اس کی قبر کہاں ہوگی، کون ابلیس کی جان قبض کرے گا، کیا شیطان کو نزع کے عالم میں تکلیف ہوگی، اور شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی، شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سوتا رہے گا۔ ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل تحقیق کے بعد آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین یہ جان لیجئے کہ آسمانوں پر شیطان کا نام عزازیل تھا۔ یہ اس وقت بہت نیک بلکہ فرشتوں کا امام سمجھا جاتا تھا۔ یہ طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کے امام کے نام سے معروف تھا۔ مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ سمجھا جاتا تھا۔ خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے ایک شمار ہوتا تھا۔ اسے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن رات کی مسلسل ریاضت اور عبادت کے باعث عطا کیے گئے تھے۔ ہر وقت، ہر لمحہ ذکر الہی اس کی صفت خاص تھی۔ خوشنودی رب اس کا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے ہفتے افلاک تک، جنت المأویٰ سے لوح محفوظ تک، بلا روک ٹوک رسائی اسے دوسروں سے برتر کرتی تھی۔ یہ تخلیق آدم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دن وہ ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں تحریر تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف اور سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میرے حکم عدولی کرے گا، پس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے وہ لرز اٹھا، اس کی زبان پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان میں پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب نے اس کا وجود خوف میں مبتلا کر دیا۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت اور بد نصیب ہے جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ برسوں تک یہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا، تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے مٹا دیا۔ فرشتوں کے استاذ کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کی تھی، جس کا آسمانوں پر دور دور تک چرچا تھا، اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس کے درس میں شریک ہوا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی ان محافل میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اس میں برتری کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی۔ شاید اس کا نام ہی تکبر تھا۔ بہرحال بیتتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد اس میں عاجزی و انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ وہ کہتا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا
جیسے میرے اندر سے ایک آواز مجھے کہتی ہے، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دو بار مجھے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر رعونت کا پردہ پڑ جائے، کان واعظ و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ ذلت و رسوائی کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک بدقسمت دن یہ بھی تھا کہ سب کچھ میرے سامنے ہوا۔ رب ذوالجلال نے اس کی 1000 سالوں کی عبادتیں اس کے منہ پہ دے ماری۔ وہ جو طاؤس ملائکہ تھا اب ملعون و مردود بن چکا تھا۔ اسے حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علی شیطانہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اب وہ شر کی طاغوتی قوت میں تبدیل ہو کر بدی اور برائی کی سب سے بڑی علامت بن چکا تھا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے اس کا ذکر کر کے انسان کو اس سے دور رہنے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو شیطان لعین کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ ناظرین، زمین پر جانے سے پہلے شیطان نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ تا قیامت موت سے مہلت مانگی، اہل زمین کو بہکانے کی قوت مانگی، اپنی شکل بدلنے کی صلاحیت مانگی، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں اللہ سے مانگی۔ اللہ نے فرمایا، جا تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے۔ ان چیزوں کی اجازت مانگنے کے بعد اس کا کام آسان ہو چکا تھا۔ کھنکھناتی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ حضرت انسان، جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، مسجود ملائک ہے، احسن تقویم اور اپنے اوصاف و کمالات پر نازاں ہے، لیکن شیطان اس نفس کے پجاری انسان کے رنگ و پے سے اچھی طرح واقف ہے۔ گو کہ اس بات کا اختیار اسے نہیں کہ وہ ان کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر گناہ کے کام کروائے، لیکن شیطان اس نفس امارہ کو اپنے وسوسوں سے اور دسیسہ کاریوں کے چنگل میں پھنسا کر گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ ان میں سے جو صاحب ایمان ہیں وہ تو تعوذ اور استغفار پڑھ کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کی حامل اکثریت اس کے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھن اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ پھر یہ خود ہی شرک کی تعلیم، کفر و فسق کو عبادت، نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری اور عریانیت و فحاشی کو جدت پسندی، مذہبی اقدام کو فرسودہ دینی روایات اور قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو اتار پھینکتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر 2 قسم کی مخلوقات رہتی تھی، ایک نوری، دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمان میں رہ کر دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ زمین پر رہتے ہیں، ان کے ہاں خواتین ہیں جن سے ان کی نسل چلتی ہے۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مجھے بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن میں جنات کی نسل سے ہوں اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا ہوں۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح شیطان کے جد امجد تارانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ مورخین نے اس کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ شیطان کے 5 اہم ساتھی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: صبر، آور، مصوت، داسم اور ذیکی نور۔ شیطان یعنی ابلیس، اس کا اصل نام عزازیل ہے۔ بچپن کا وہ سوال کہ کیا صرف سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو دھتکارا گیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے ابلیس کے۔ اللہ کی ذات اگر چاہتی تو اسی وقت اس کو اپنی بارگاہ سے خارج کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے توبہ کا موقع دیا گیا۔ پوچھا گیا، اے عزازیل، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن مجید میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔
اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ الہی کر کے دونوں جہانوں میں ملعون قرار دیا۔ اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کیوں روکا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے چلا جا، تو اس لائق نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں رہ کر تو میری عبادت کر سکے، کیونکہ تیرے اندر غرور و تکبر بھرا ہوا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان پر جب نزع کا وقت آیا تو شیطان آن پہنچا، کہنے لگا، اے فخر الدین، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کی کیا دلیلیں ہیں؟ انہوں نے ایک دلیل دی، شیطان نے اپنے علم سے وہ دلیل رد کر دی۔ انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی، حتیٰ کہ آپ نے 359 دلیلیں دی اور سب کی سب شیطان نے رد کر دی۔ حتیٰ کہ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ تعالی آپ کئی مسافت دور وضو فرما رہے تھے اور اپنے باطنی تصور سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی لے کر امام فخر الدین رازی کی جانب پھینکا، تمام پردے چاک کیے اور فرمایا، اس کو بول دو کہ میں اللہ کی ذات کو بنا کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ یہاں شیطان نے ایک اور حملہ کیا، کہنے لگا، اے فخر الدین، آج تمہاری فضیلت نے تمہیں بچا لیا۔ آپ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، مجھے میری فضیلت نے نہیں بلکہ میرے وسیلے نے بچایا ہے۔ کتنا خطرناک کھیلتا ہے کہ نزع کے موقع پر بھی اس بات کے در پہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو بھٹکا دے۔ وہ آج تک اپنا کیا ہوا عہد نبھا رہا ہے، اور کیا ہم اپنا عہد نبھا رہے ہیں؟ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا کرتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بہت بڑے بلند مرتبے پر فائز تھا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ابلیس 4000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ و نصیحت سناتا رہا اور 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا اور 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا۔ یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں، اس لیے کہ اس واقعے کو خداوند قدس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات پر بیان فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اس دل دہلا دینے والے واقعے کا ذکر کیا ہے، جس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا، خاتمہ کیسا ہوگا، عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کا خاتمہ بالخیر کرنے کی سعادت اسے نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہ گار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کی چالوں سے متنبہ رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کیا ہے کہ میں آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے سے وسوسے ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں 4 جانبوں سے انسانوں پر حملہ اور وسوسہ کرنے کا اعلان کیا۔ اس سے معلوم ہوا اوپر اور نیچے ان 2 جانبوں سے شیطان انسان پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، لہٰذا
اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز تعجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے یہ شیطانی کرتب یا ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور خداوند قدس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے شیطان کہتا ہے کہ یہ میرے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقع ہے کہ میرے والد کا نام چلپا تھا اور ابو العزا اور ابو الغوا ان کی کنیت تھی۔ میرے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ میرا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنہ کا ہر جن میرے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اس لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہے دل دہلا دینے والا۔ میری ماں کا نام تبلیس تھا، وہ بھی میرے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دلدادہ ہوتی ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میرے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑی اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل میرے باپ کے زیر نگیں ہو گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب ہماری قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت زیادہ تر شر پسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت میں کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ میرے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ اچانک فرشتوں کے ایک گروہ نے مجھے روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ میں نہایت حسین و جمیل اور معصوم چہرے والا بچہ تھا۔ انہیں مجھ پہ ترس آیا، مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی اور پھر اللہ کی رضا سے مجھے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں میری تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کیا گیا۔ میں بہت ذہین تھا، محنتی تھا، اپنا تمام تر وقت عبادت، ریاضت اور تعلیم و تعلم میں گزارتا۔ اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے راز جاننے کی کوشش کرتا، اور اسی دوران مجھے عزازیل کا نام دیا گیا۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں، میرے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا سردار رہا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہفتے افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اللہ عز و جل نے آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آوازیں نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹیکریوں کی آوازیں ہوتی ہیں۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوتا اور دوسرے راستے سے نکل آتا۔ فرشتوں سے کہتا، تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، پروردگار عالم، یہ آپ کا نائب زمین پر فساد مچائے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل اور فرشتوں کو حکم دیا وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے بڑی تکبر اور رعونت سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ شیطان نے کہا، اے خالق کائنات، تو نے مجھے اعلیٰ بنایا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور اس کو ادنا بنایا ہے، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس وجہ سے میں نے اسے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی یہ بات سنی تو اسے کہا کہ میرے دربار سے نکل جاؤ، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔
جواب میں شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں اس آدم اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے۔ یاد رہے شیطان نے اوپر اور نیچے کی سمت چھوڑ دی تھی۔ چنانچہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بہکایا اور ان کو شجر ممنوعہ کھانے پر مجبور کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ درخت کون سا تھا جو آدم علیہ السلام نے شیطان کے کہنے پر کھا لیا؟ کسی نے کہا گندم کا درخت ہے، کوئی انگور کا بتاتا ہے، تو کسی نے زیتون اور کھجور کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس درخت کا نام مبہم رکھا ہے۔ اگر اس کے ذکر میں کوئی مصلحت یا فائدہ ہوتا تو ضرور اس کا نام ہمیں بتا دیا جاتا۔ ناظرین، دنیا میں آدم اور حوا کے ملاپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا، ایک شام۔ صبح والے شام والوں سے شادی کرتے اور شام والے صبح سے۔ ناظرین، آپ یہ بھی جانتے چلیں کہ انسانیت کی بالکل ابتدا میں انسان سے پہلا قتل سرزد ہوا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے ان کے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلا جرم تھا جو قتل کے ذریعے صادر ہوا۔ ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی۔ قیامت سے پہلے تک مجھے موت نہ آئے اور میں تیرے بندوں پر مکمل قدرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دونوں دعائیں قبول کر لی اور اس کو اجازت دی کہ تم دنیا میں چلے جاؤ اور تم میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کر سکتے ہو، لیکن میرا جو بندہ مجھ سے معافی مانگ کر میرے دربار میں آئے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ حتیٰ کہ میرا اگر کوئی بندہ دن میں 70 مرتبہ اپنی توبہ توڑے گا، دوبارہ گناہ کرے گا اور دوبارہ میری بارگاہ میں آ جائے گا تو میں اس کو 70 مرتبہ بھی معاف کر دوں گا۔ شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ناظرین، بے شک اس دنیا کی ہر شے فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات بابرکت ہی ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتہ کب کسی کا وقت آ جائے اور وہ اس کی آخری گھڑی ہو، لہذا اس آخری گھڑی کی تیاری پہلے کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات کو بہت پچھتاوے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ہم نے اپنے لیے خوش قسمتی سے اس کو اپنی بابرکت وسیلہ بنا لیا ہے، لیکن ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آیا اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم اس وسیلے کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ہم نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ ناظرین، وسیلہ تب کام آتا ہے جب وسیلے کو بروئے کار لایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تب کام آئے گا جب ہم اپنی زندگی میں آپ کی شریعت کو فالو کریں گے۔ لہٰذا ناظرین، آج ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد شیطان کے عہد کو پورا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ انسان کے عہد کو پورا کریں گے کہ وہ خالق کائنات کی عبادت کرتا رہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔